صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم پاکستان کو فوقیت حاصل واشنگٹن ٹائمز آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ شامل آرٹیکل میں لکھا گیا کہ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا امریکی پالیسی تبدیلی کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا اسلام آباد میں موقع کیش کیا ہر محدود تعاون غیر متوقع کریڈٹ میں بدلتا گیا بھارت کے سیاسی حالات پابندیاں اور سفارتی سختی نے بھارت کو ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر مشکوک بنا دیا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور سمیت پاکستان سعودی عرب کے درمیان علاقائی امن دفاعی تعاون اور ازداد دہشت گردی تعاون پر اتفاق کیا گیا خادم حرمین شریفین کے خصوصی حکم پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مملکت سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاہی اعزاز پاک سعودیہ دوستی دفاعی تعاون اور باہمی تعلقات کے فروغ میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری صدر کی کاظمیہ میں روضہ حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری امت مسلمہ کے اتحاد عالمی امن اور اسلامی ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں زائرین کی کتاب میں تاثرات بھی قلمبند کیے صدر مملکت نے آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم صبر حکمت اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا پاکستان دنیا میں منفرد مقام حاصل کر چکا متحد عوام کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے مسلح افواج پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں بھارت کے خلاف فتح فوجی نہیں اخلاقی بھی تھی صدر آصف علی زرداری نے 13.5 سال سیاسی قید گزاری نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب ملکی معیشت سنبھلنے لگی ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا 2023 کے مقابلے میں زر مبادلہ ذخائر میں 5.5 گنا اضافہ ملک کے مجموعی ذخائر 21 ارب 10 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے بیرونی قرضہ بمقابلہ GDP تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا ہے پنجاب میں جنگلات اور ماحولیات کے تمام نظام کو کرپشن فری بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا اقدام انگریز دور کے بنائے فارسٹ ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی EPA سے کاغذی کارروائی کا 100% خاتمہ ہو گیا جدید نظام کے ذریعے تمام نظام چلانے والا EPA پہلا سرکاری محکمہ بن گیا انسانی مداخلت کا خاتمہ جعلسازی اور غیر قانونی اجازت ناموں کا خاتمہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تمام ٹیم کو شاباش پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا عدالت نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا دوران سماعت چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں ہاتھ سے نکل جائے گا ملک میں ہم دشمنوں کا خاتمہ جاری خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں 9 خارج کو ہلاک کر دیا گیا
ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر پہلی کارروائی کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارج ہلاک ہوئے۔ دوسری کارروائی بنوں میں ہوئی جہاں 5 خارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت اور قاتلوں کی سرپرستی کے خلاف احتجاج میں شدت۔ بنگالی شہری دہشت گردی کے خلاف احتجاج کرتے بھارتی سرحد تک پہنچ گئے۔ بھارت کو بنگلہ دیش میں عدم استحکام پھیلانے اور اپنی پراکسی حسینہ واجد کی سرپرستی مہنگی پڑنے لگی۔ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان بڑے لینڈ پورٹ پیٹراپول پر احتجاج کے باعث الرٹ۔ عوام نے نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر ہندوستان مخالف نعرے لگائے۔ امریکہ کی جارحیت۔ وینزویلا کے ایک اور تیل بردار بحری جہاز پر قبضہ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے وینزویلا کے ایک اور خام تیل بردار بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ وینزویلا حکام نے کہا کہ یہ بحری جہاز اس وقت خالی تھا، وینزویلا واپس جا رہا تھا۔ وینزویلا کی جانب سے اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ امریکہ کی حالیہ بحری اور فضائی نقل و حرکت خطے میں ایک ممکنہ بڑے تصادم کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ اور یکبستہ موسم میں برکھا رت، کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ ملک کے مختلف اضلاع میں ابر رحمت برس پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں طویل خشک سالی کے بعد باران رحمت۔ اسلام آباد اور پشاور میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ ایبٹ آباد میں وقفے سے بارش۔ سردی مزید بڑھ گئی، بارشیں بھی مزید ہوں گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود اور بارش کا بھی امکان ہے۔